السلام علیکم۔ یہ تعلیم الاسلام کا حصہ چہارم ہے۔ اس میں آمنت باللہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل آ رہی ہے۔ وہ ملائکہ ہی پہلے وہ تفصیل گزر چکا ہے، یہاں نہیں ہے۔ وکتبہ ہی، کتابوں کے بارے میں بھی تفصیل آ رہی ہے، اگلا ویڈیو پھر ہوگا۔ اور رسالت کے بارے میں بھی تفصیل آ رہی ہے۔ وکتبہ کا یہ ویڈیو ہے، اور رسالت کے بارے میں پھر اگلی ویڈیو ہے۔ یہاں کچھ تفصیل زیادہ ہے ان تین چیزوں میں، تو اس وجہ سے دوسری مرتبہ پھر ذکر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سوال: اسلامی عقائد میں یہ سوال تھوڑا لمبا ہے۔ سوال: اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 برس میں اترا، اور قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک بات ہو گئی کہ 23 برس میں اترا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ترجمہ سورۃ بقرہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جواب: تینوں باتیں صحیح ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں۔ اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید، پورا قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ آسمان ساتھ ہے نا، لیکن یہ جو آسمانی دنیا ہے اس کو نازل کیا گیا، آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا۔ دوسرا نزول یہ کہ وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے توڑا توڑا دنیا میں اترا۔ پس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر تھی، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہو گیا، اور 23 برس میں نازل ہونے سے دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ پس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں، بلکہ تینوں صحیح ہیں۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب: مکہ معظمہ میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام حرا ہے، اس میں ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکان پر تشریف لا کر پھر کئی روز کا سامان لے جاتے، اور تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو کر آپ علیہ السلام سے فرمایا اقرأ۔ یہ لفظ سورۃ علق کا پہلا لفظ ہے، سورۃ علق کا پہلا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے پڑھ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا گیا نا اقرأ، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ اس نے پھر فرمایا اقرأ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ یہاں جو قرآن نازل ہو رہا تھا سب سے پہلا اقرا پڑھنے کا لفظ نازل ہوا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہے تو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم سب چیزیں نیٹ کو دے رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکے۔ اچھا، اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ پس یہ آیت قرآن مجید میں سب سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورۃ علق کی ان ابتدائی آیتوں سے ہوئی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی صورت اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو، اگر ایک آیت ہوتا تو ایک آیت، اگر زیادہ ہوتی تو زیادہ آیتوں کو، کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ پس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم کی ہوئی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ کی رائے سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق آپ علیہ السلام نے بتا دیا تھا؟ جواب: سورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا، کہ سورتیں کتنے ہیں، سورت کہاں سے شروع ہوگی، کہاں پہ ختم ہوگی، 3 باتیں ہو گئی، اور ہر سورت کی آیتوں کہ اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں، آیتوں کی تعداد، اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا، سورت کتنی ہوگی اور آیت کتنی ہوگی، اور آیت کا ابتدا کہاں سے ہوگا کہاں تک ہوگا، اور سورت کا ابتدا کہاں سے ہوگا کہاں تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ آیت کی ابتدا اور انتہا، اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم